بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فاضل اسلامک سٹڈیز چیپٹر نمبر آج ہم 2 باب سوم، اس کے اندر میں آپ کو کویسچنس کچھ جو ہے نا وہ امپورٹنٹ کویسچن جو کہ ہم نے سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے، سلیبس پورا اسلامک سٹڈیز کا پورا، جس کے اندر تھیوری، شارٹ کویسچن آنسرز، MCQs الحمدللہ سارا آلریڈی اپلوڈ ہے۔ بٹ سمارٹ سلیبس جب آیا تو پھر اس کے بعد ہم نے وہ چیزیں جو سمارٹ سلیبس کے اکارڈنگ تھی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی، فل بک ٹیسٹ بھی اپلوڈ کر رہے ہیں، انشاءاللہ اور بھی کریں گے۔ اس کے بعد میں آپ سے وہ ایک سیریز جس کے اندر میں آپ کو امپورٹنٹ کویسچنس جو کہ پیرنگ اسکیم کے مطابق ہے وہ کرواتا رہتا ہوں۔ ہمارا چیپٹر نمبر 1 کے اکارڈنگ ڈن ہو گئے، چیپٹر 2 کے، اب میں چیپٹر 3 کا کرواؤں گا، جس میں نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور مثالی سربراہ خاندان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی تعلیمات، ان 2 چیپٹر سے جو ہے نا مجھے اگر ان دیکھیں فار ایگزامپل میرے پاس پہلے اور تیسرے چیپٹر کا جو ہے نا کمبینیشن ہے، میں نے پہلے چیپٹر کو اچھی طرح تیار کر لیا، مجھے تیسرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے میں سے ایک لونگ آنا ہے وہ میں نے سارے کروا دیے۔ بٹ پھر بھی سم ٹائم ہوتا ہے کہ آپ سیف سائڈ کے لیے ان 2 چیپٹر کو اگر کر لیں تو یہ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ میں آپ کو آج معاشی تعلیمات یہ چیپٹر جو ہے نا اس کا لانگ کویسچن ایک دفعہ ریویو کرواؤں گا انشاءاللہ، بس آپ نے یہ ویڈیو ہی دیکھنی ہے تو آپ کا یہ لانگ جو ہے نا وہ ایزیلی ڈن ہو جائے گا۔ اب آ جائیے، یہ لانگ ہے کیا؟ یہ لانگ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی تعلیمات پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ اب آپ نے شروع کیسے کرنا ہے؟ صرف آپ نے میری یہ ایک لیکچر کو اچھی طرح دیکھ لیا تو انشاءاللہ والعزیز آپ کے پاس جو ہے ایزیلی ڈن ہو جائے گا۔ اب دیکھیں، اب شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا معاشی تعلیمات کیا کیا تھیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے انٹروڈکشن دینا ہے۔ اسلام جس طرح اخلاقی، معاشرتی اور روحانی معاملات میں رہنمائی کرتا ہے، اسی طرح معاشیت سے متعلق بنیادی اصول و قوانین بھی وضع کرتا ہے، یعنی بتاتا ہے آپ کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ معاشیت کے تمام پہلوؤں کو کور کرتی ہے، یعنی ان کا احاطہ کرتی ہے۔ آپ کے قائم کردہ معاشی نظام کی بنیاد مقصد انسانی کی فلاح و بہبود ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشی اصول وضع فرمائے ہیں، ان میں سب سے بنیادی اصول یہ ہے کہ ساری کائنات کا رازق اللہ ہے۔ معاشرے کا ہر فرد یہ حق رکھتا ہے کہ وہ جس قسم کے چاہے جائز معاشی سرگرمی اختیار کر سکتا ہے اور اپنی استعداد اور قابلیت کے مطابق رزق کما سکتا ہے۔ یہاں تک آپ نے لکھ کے اب یہ ہم لانگ کویسچن کو سمرائز کر رہے ہیں، آپ نے یہاں پر آ جانا ہے۔ اسلام کا معاشی نظام اخلاقی اقدار پر مبنی ہے، یعنی جو اسلام کا کاروبار کا سسٹم ہے نا، وہ کہتا ہے اخلاق کے ساتھ چلنا ہے۔ نہ تو رہبانیت کی تعلیم دیتا ہے کہ جی بالکل ہی مال سب کو دے کے جو ہے نا وہ الگ تھلگ ہو جائے، نہ ہی مادے پرستی کی، یہ کہ مال کی محبت، انسان مال کی محبت میں جو ہے نا وہ اپنی آخرت کو فراموش کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نظام دیا جس میں تقویٰ بھی ہے، اللہ کا خوف بھی ہے، احسار بھی ہے، سخاوت بھی ہے، خیر خواہی بھی ہے، ہمدردی، گردش دولت بھی ہے، انفاق فی سبیل اللہ، یہ تمام چیز آ گئی۔ اب یہ یہاں تک آپ نے کر لیا، پھر آپ نے کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے شروع کر دینا ہے۔ نہ صرف خود تجارت فرمائی بلکہ اپنے صحابہ کو بھی اور امت کو بھی اس کی ترغیب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچا اور دیانتدار تاجر قیامت کے دن انبیاء کرام شہداء کے ساتھ ہوگا۔ پھر آپ نے یہاں پر آ جانا ہے۔ حلال رزق کمانے کا ایک اہم ذریعہ ہنرمندی ہے۔ جس شخص کے پاس تجارت کے لیے سرمایہ نہ ہو، وہ ہنرمندی سے کام لے کر حلال اور جائز روزی کما سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کی محنت کی کمائی کو بہترین کمائی قرار دیا۔ یہاں سے پھر یہاں پر آ جانا ہے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں کی ہنرمندی سے زریں، یعنی وہ جو آرمرڈ نہیں ہوتی لوہے کی، اس طرح زکریا علیہ السلام بڑھئی کا کام کرتے تھے، لکڑی کا، جائز طریقے کو اختیار کر کے رزق کمانے سے نہ صرف حلال رزق حاصل ہوتا ہے بلکہ افراد معاشرہ کی ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں۔ گویا ہنرمند فرد کی ترقی ذاتی ترقی کے ساتھ ساتھ معاشرتی فلاح و بہبود کی بھی باعث بنتی ہے۔ یعنی اگر ایک ہنرمند بندہ خود کما رہا ہے نا تو اس سے جڑے ہوئے باقی لوگ بھی کما رہے ہیں۔ اب یہاں پر بھی اب ہم نے اللہ کے نبی کی تعلیمات میں ناجائز کام کون کون سے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ معاشی نظام کی نمایاں ترین اصول ناجائز ذرائع سے اجتناب، بچنا ہے۔ اس ضمن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارتکاز دولت کا مطلب ہوتا ہے دولت کا ایک جگہ اکٹھا ہو جانا، یعنی جو لوگ مالدار ہیں لیکن نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ خیرات دیتے ہیں، نہ انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، صدقہ بھی نہیں کرتے ہیں، تو اس سے بچنے کا کہا گیا ہے۔ ارتکاز دولت سے مراد ہے کہ دولت کا مخصوص طبقے یا چند افراد کے ہاتھوں میں جمع ہو جانا اور دوسروں تک اس کے فائدے کا نہ پہنچنا۔ دیکھو نا، اسلام کا جو معاشی نظام ہے اس میں زکوٰۃ کو بنیادی اہمیت کیوں فرض قرار دیا گیا ہے؟ چونکہ دولت چند ہاتھوں میں کنسنٹریٹ نہیں رہتی ہے۔ قرآن مجید میں ایسے شخص کو دردناک عذاب کا مستحق قرار دیا گیا ہے جو دولت کو خزانہ بنا کر رکھتا ہے اور معاشرے کے فرد اس سے محروم رہتے ہیں۔ تو یہ آپ نے اس کا ترجمہ لکھنا ہے، جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔
اجناس یا اجناس کا مطلب ہوتا ہے گندم، دالیں، چینی، ساری جو چیزیں ہیں کو مہنگے داموں فروخت کرنے کے لیے جمع کرنا ذخیرہ دوزی کہلاتا ہے۔ اب اللہ کے نبی وہ کام بتا رہے ہیں کہ جو ہم نے نہیں کرنے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پر لعنت فرمائی ہے کہ جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ قرآن مجید میں سود کو صریحاً کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی مطلب کیٹیگوریکلی حرام قرار دے دیا ہے۔ اللہ کے ساتھ کھلی جنگ ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آپ نے یہاں پر بھی یعنی اب کنکلوژن ہے، سودی نظام سے معاشرے میں عدم مساوات، معاشرتی ظلم بڑھتا ہے۔ سود کی ترویج سے امیر تر، غریب تر ہوتا ہے۔ اس سے انسانیت کو معاشی احتساب سے بچانے کے لیے سود کو حرام قرار دیا گیا۔ پھر آپ نے ملاوٹ سے کہا کہ ملاوٹ کرنے والا جو ہے نا وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے، اور بد دیانت شخص کو جو کہ دیانتدار نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ منافق کی نشانی قرار دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی تعلیمات سے اور اسوہ حسنہ کی پیروی سے معاشرے سے غربت اور استحصال کا خاتمہ ہوتا ہے۔ یہ لوگوں کے معاشی حقوق محفوظ رہتے ہیں، دولت کی منصفانہ تقسیم ممکن ہوتی ہے، غریب طبقے کو معاشی تحفظ حاصل ہوتا ہے، امیر اور غریب کے مابین فاصلہ کم ہوتا ہے، کاروبار میں شفافیت بڑھتی ہے اور معاشرے میں سکون اور امن قائم ہوتا ہے۔ یہ آپ نے لانگ کویشچن تیار کر لینا ہے۔ اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ جی آپ کو دوسرا کویشچن جو ہے نا ہمارے پاس کون سا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور مثالی خاندان، اس کو بھی آپ نے تیار کرنا ہے۔ یہ ہمارے پاس پیج نمبر 55 کے اوپر کویشچن موجود ہے، اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور معاشی مثالی سربراہ خاندان، سوال کیا ہے؟ سربراہ خاندان کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مثالی کردار پر جامع نوٹ لکھیں۔ اب آ جائیے، شروع ہم نے یہاں سے کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے انسانی زندگی کے لیے جو کامل ترین اسوہ اور نمونہ ملتا ہے، اس کا ایک پہلو آپ کی خاندانی زندگی ہے۔ بطور سربراہ خاندان آپ کا کردار مثالی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں ایسا اخلاق، نظم و ضبط، ڈسپلن موجود تھا جو انسان کے احساسات اور جذبات کو متوازن رکھتا ہے۔ آپ نے خاندان کے مختلف رشتوں، تعلقات کو نبھانے میں محبت، شفقت کے ساتھ ساتھ تعلیمی، تربیتی ذمہ داریوں کو بھی بأحسن طریقے سے نبھایا۔ آپ نے اپنے اہل و عیال بالخصوص بچوں کی تربیت کا نہ صرف حکم دیا بلکہ اپنے مثالی کردار سے آپ نے باقاعدہ بتایا بھی ہے کہ ان کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے، آپ سے عمر میں کافی چھوٹے تھے، آپ نے ان کو بچپن میں ہی اللہ سے مضبوط تعلق رکھنا سکھایا، ان کی تربیت کی اور کہا کہ جب بھی سوال کرنا ہے اللہ سے کرنا، جب بھی مدد مانگنی ہے اللہ سے مانگنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے ستیلے بیٹے سیدنا عمر بن ابی سلمہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے بچے، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ اور اپنے دائیں اور اپنے سامنے سے کھایا کرو۔ ایک مرتبہ یعنی یہ تو ایک کہانی ہو گئی نا، تو یہ آپ نے ایک کہانی کی طرح لیکچر سنے اور یہ آپ اس پوائنٹس کو لکھتے جائیں۔ آپ نے صدقے کی کھجوروں کے ڈیڑھ سے کھجور اپنے منہ میں ڈال لی تو اللہ کے نبی نے فوراً ان کے منہ سے کھجور نکال کر پھینک کے فرمایا کہ جو میرے اہل بیت ہے نا وہ صدقہ نہیں کھاتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی کا جو خاندان ہے نا وہ صدقہ نہیں کھا سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے چچا پھوپھیوں کا بڑا احترام کرتے تھے۔ آپ نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کی وفات کو عام الحزن، غم کا سال قرار دیا۔ ان کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کی بھلائیوں کو یاد کرتے۔ غزوہ احد میں جو آپ کے چچا جو تھے، جو آپ کے دوست بھی تھے، حضرت حمزہ شہید ہوئے، اللہ کے نبی بے تحاشا روئے اور آپ نے اپنی پھوپھی کو تسلی دی اور صبر کی نصیحت کی، اور یعنی کہ آپ کی پھوپھی دیکھا تو آپ ہی رو پڑے۔ حضرت ابو قحافہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے، یعنی حضرت ابو بکر اپنے والد نبینا ہو چکے تھے، بوڑھے تھے، تو اللہ کے نبی نے کہا آپ نے کیوں تکلیف دی ہے، میں خود آ جاتا۔ یعنی اللہ کے نبی کا اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کو بھی جو ہے نا اپنے اہل و عیال تصور کرتے تھے۔ پھر اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے بہت اچھا سلوک کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے، خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کی۔ آپ اپنی ازواج مطہرہ کے ساتھ انتہائی مشفقانہ برتاؤ رکھتے، شفقت والا۔ آپ کا معمول تھا کہ سب سے پہلے تمام بیویوں کے پاس جائے تھے، ان کی احوال پوچھتے، ان کی ضروریات کا خیال کرتے، عدل کرتے تھے۔ ہر دفعہ جب بھی کبھی سفر پر جاتے کسی نہ کسی بیوی کو ان کے ٹائم کے مطابق لے کر جاتے۔ اپنی بیٹیوں سے بڑا شفقت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آتی، آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے، اٹھ کر بوسہ دیتے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے۔ اس کے علاوہ جو آپ کی وہ بہن تھیں، رضائی بہن تھی شیمہ، تو وہ جب اللہ کے نبی کے پاس آئیں تو اللہ کے نبی نے بڑی احترام کا مظاہرہ کیا۔ آپ کے حقیقی بیٹے تو بچپن میں وفات پا گئے تھے، لیکن آپ کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ آپ کی خدمت میں رہتے، اور آپ نے حضرت زید کو اس قدر شفقت سے نوازا تھا کہ وہ اپنے حقیقی والدین کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ اللہ کے نبی نے حضرت حسن اور حسین کے ساتھ بڑا حسن سلوک کرتے، فرماتے یا اے اللہ یہ میرے جو ہے نا باغ کے دو پھول ہیں، تو ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے یا اللہ تو ان سے بھی محبت کر۔
سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خاندان کے مختلف رشتوں کو جوڑ کر رکھنا ہی اصل جو ہے نا وہ بات ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاندان کے ساتھ جو ہے نا وہ کہ لوگوں سے حسن سلوک کرنا چاہیے. یہ دیکھیں یہ رزق میں برکت، مال میں برکت، جان میں برکت کی یہ جو ہے نا یہ آپ سمجھیں فارمولہ ہے. جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو، کھلا ہو، عمر میں برکت ہو، تو وہ چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، اور سب سے پہلے صلہ رحمی اپنے خاندان کے لوگوں سے کرے. تو دیکھیے میں نے آپ کو یہ ایک سیف سائڈ کے طور پہ یہ چیپٹر بھی کروا دیے ہیں انشاءاللہ العزیز. اسی طرح میں باقی جو پیئرنگ سکیم ہے اس کو بھی کروا کے، تاکہ آپ کا شارٹ تو آلریڈی الحمدللہ ڈن ہے، ہمارے لانگ بھی اسی طرح ہمارے کورڈ ہو جائیں گے. آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے، چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے انشاءاللہ العزیز. پیپر کی پریپریشن کے حوالے سے اسی طرح ویڈیو جو ہے نا آپ تک پہنچتی رہیں گی. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.